العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سورہ المؤمنون 18واں پارہ ہے اور پہلی 2 آیات میں نے اللہ کی توفیق سے تلاوت کی ہے. ترجمے پہ غور کیجیے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون، تاکہ کامیاب ہو گئے مومن. اور مومن کون ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کچھ نمازی بھی جہنم میں جائیں گے. ایک صورت ہے قرآن کے اندر اللہ فرما رہے کہ ویل للمصلین، کہ کچھ ایسے نمازی ہیں کہ ان کے لیے جہنم کی ایک وادی ہے ویل، وہ اس میں داخل ہوں گے. نماز پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں ہم خیال نہیں کرتے، اس میں خشوع خضوع ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف کچھ توجہ ہی نہیں ہوتی. یہ بات توجہ سے سن رہی ہے. حدیث قدسی میں بیان کرنے لگا ہوں. جس بندے کے گھر میں کھانا نہیں پکتا، غریبی ہے، کاروبار نہیں چلتا، وہ بندہ اپنی نماز صحیح کر لے، اللہ رزق کے ڈھیر لگا دیں گے. میں اللہ کی توفیق سے حدیث قدسی پیش کرنے لگا ہوں. اللہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے. کیا مطلب ہے؟ کہ جب میری عبادت کر تو پھر توجہ میری طرف رکھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں میں 2 کام کروں گا. املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا. بلکہ حدیث کے لفظ ہے میں بھر دوں گا، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. اللہ کہہ رہے ہیں غریبیاں ختم، رزق کی تنگی ختم. اور دوسرا کام اللہ کہتے ہیں میں تجھے خام خواہ ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف بھی نہیں کروں گا، میں تیرا وقت بچاؤں گا. کس بندے کے لیے؟ جو نماز دھیان سے پڑھتا ہے. اور جو بندہ اللہ کی عبادت توجہ سے نہیں کرتا،
اس کے اللہ فرماتے نہ میں تجھے غنی کروں گا اور میں تجھے ایسا مصروف کروں گا کہ تجھے ذرا بھی ٹائم نہیں ملے گا، ایسا دنیا میں مصروف ہو جائے گا، کبھی یہ کام کبھی وہ کام کبھی وہ کام کبھی وہ کام، ایسے قبر میں چلا جائے گا، نماز کا ٹائم نہیں ملتا۔ کئی بندے تو مارکیٹ سے دنیا جیسے ملیں گے، ان کو نا بھائی جان نماز پڑھو، اور چھڈو جی چھڈو یہ مولویاں دا کم ہے، اور اسی تو اتنے مصروف ہیں سانو کان کھرکن نو ٹائم نہیں۔ بھائی یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، تم نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا تو اللہ نے تمہیں مصروف کر دیا۔ یہ حدیث ہے، قدسی حدیث، کہ تم اپنی نمازوں کو عبادت کو ٹھیک کر لو، میں تمہیں غنی بھی کر دوں گا، تمہارا وقت بھی بچاؤں گا۔ اور ایک حدیث ہے، اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، حدیث جبریل۔ جو بچے کالج میں پڑھتے ہیں نا، انٹر کے اندر، ان کے نصاب میں کچھ 40 کے قریب حدیثیں ہیں 40 نووی کی، ان میں یہ دوسرے تیسرے نمبر پر حدیث ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام جب آتے تھے نا تو کبھی انسانی شکل میں اور کبھی پردے کے پیچھے اور کبھی اصل شکل میں آتے تھے۔ اے بھی مسئلہ ذرا سمجھ لو، پورے زمانہ نبوت میں اللہ کے پیغمبر جبریل اللہ کے پیغمبر کے پاس جبریل علیہ السلام اصل شکل میں 2 مرتبہ آئے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ ایک اس وقت جب پہلی وحی نازل ہوئی نا، غار حرا میں، بخاری شریف میں آتا ہے، 5 آیتیں اللہ نے نازل کی، اور ایک اس وقت جب اللہ نے اپنے محبوب کو 7 آسمانوں کے اوپر بلایا، معراج کروائی۔ یہ 2 موقع ہیں کہ جبریل علیہ السلام اصل شکل میں آئے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا زمین سے لے کر آسمان تک پر ہی پر، اللہ اکبر، اس کے علاوہ وہ کبھی انسانی شکل میں آ جاتے۔ آج یہ جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں نا، یہ انسانی شکل میں آئے، بڑے صاف ستھرے۔ یہ حدیث کے لفظ ہے کہ سفید لباس، بالکل وائٹ، اور کالے سیاہ بال، لا یرا علیہ اثر سفر، اور اس پر کوئی اثر کے سفر کے اثار بھی نہیں تھے۔ اینج لگ رہا ہے جو بندہ نہا تو ہو کے نا تو ہونے سیدھا ہی آ گیا۔ آئے تھے تو وہ جبریل، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا، انسانی شکل میں آئے نا۔ یہ دیکھیں ادھر، جب اتحیات میں ہم بیٹھتے نا ایسے ایسے، نبی پاک بھی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جبریل علیہ السلام، توجہ کرنا، انسانی شکل میں آئے اللہ دا دین سمجھان واسطے۔ تے جناب جبریل علیہ السلام بھی اس طرح اتحیات دی شکل میں بیٹھ کے اپنے ہاتھ انہوں نے ایسے رانا تے رکھ لیا۔ اے ادب دا مقام ہوتا ہے نا، استاد کے سامنے بیٹھے انج بیٹھ کے تے انہوں نے 4 سوال کیتے۔ کنے؟ پہلا سوال کر دے نے، اے دسو مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ 6 چیزیں آپ نے بیان کی، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان 5، اور 6 نمبر پہ اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ تو کہنے لگا جی صدقتا، تسی سچ فرمایا۔ صحابہ کہنے لگے میں اسی تعجب کیتا بھی چنگا سوال کر دے، آپ ہی سوال کر دے تے آپ ان کی تصدیق بھی کر دے، یہ بڑا عجیب بات۔ لیکن صبر کیتا ہے، بعض بندے جو صبر نہیں ہوتا، انہیں تقریر دے درس دے وچی انہوں نے کوئی گل سمجھ نہ آئے یا کوئی مسئلہ ہوئے بچے بول پہ اے بچے بولنا صحیح نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں سانو بڑا ہی تعجب ہویا، لیکن بولے نہیں، کہتے ہیں بڑا تعجب ہویا بھی چنگا بندہ ہے، آپ ہی سوال کر دے تے آپ ہی کہتے ہیں بھی تسی صحیح کیا ہے۔ خیر اگلا سوال کر دے، مل اسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تے دسو اسلام کیے؟
تو آپ نے 5 چیزاں دسیاں کہ اللہ رسول دی گواہی دینا، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ 5 چیزیں. پھر کہتا صدقتا تسی صحیح کیا ہے. تیسرا سوال جڑا آج نے میرے درس کے مطابق ہے، انہوں نے پوچھا بھی احسان کی، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد کانک ترا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کر کہ تم اللہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کو ہے نماز دے خشوع، ایسے اللہ کی عبادت کر تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. جیسے ایک کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ سمجھو کہ رب سانو ویندا پیا، یہ ہے احسان. تے ساڈیاں نمازاں ہی بڑی عجیب نے. علامہ اقبال بیچارہ پریشان ہو گیا رحمت اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے حضور، پتہ ہی نہیں کتنے کھڑا ہے. تیری نماز بے حضور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. پتہ ہی نہیں نماز میں اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں یا کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ جتنے دوست احباب بچے بڑے بوڑھے بیٹھے میرے سمیت، ہمیں پہلے نمبر پہ چاہیے کہ اپنی نمازوں کو درست کریں. دیکھنا ذرا مدینے دا دور ہے، اللہ تعالیٰ مدینہ وہائے. جنہوں نے آمین آکھی انہوں نے بہا دو، جنہوں نہیں بولے پھر نہ وہاوے. اللہ تعالیٰ انج ہو سکتا محبت نہ تیرا دلوں کہ آمین کہہ دوں. اچھا سب تو بڑی کمی ساڈی یہ ہے، اسیاں نے ایویں گل کر دیتی انہوں نے، یہ بلا ہو سکتا ہے، یہ بلا ہو سکتا ہے تے اللہ نہیں کر سکتا. کیوں اللہ کر سکتا کہ نہیں؟ اللہ دی قسم رب کے کوئی مشکل نہیں دے. جس رب نے مینوں توانوں اس مسجد صدیقیہ دے اندر فجر دی نماز دی توفیق دیتی ہے تے ایتھے بیٹھن دا موقع عطا کیتا ہے، قرآن حدیث دیاں گلاں سنن دا موقع عطا کیتا ہے، اس رب کے کوئی مشکل نہیں. وہ سانو مسجد نبی وچ ایویں کٹھیاں فرما دے. مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، ذرا ایمان تھوڑا جا تازہ کر لو، گل مکائیے ذرا. مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، جس سے ہے دنیا فدا اللہ اللہ. شہر مدینے دیاں، توجہ کرنا ذرا، شہر مدینے دیاں سونیاں گلیاں، وہ جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، او گلیاں تے سانو دکھا اللہ اللہ. مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ. مدینے دا دور، توجہ کرنا، مسجد نبوی دے اندر آپ سرکار تشریف فرما نے تے ایک بندہ آندا ہے، بڑی قابل غور حدیث ہے. انہیں نماز پڑھی جی میں اللہ آندا سی، نماز پڑھی سلام پھیریا تے سرکار نو آ کے مل دے تے آپ نے فرمایا صلی ارجع فصلی انک لم تصلی، واپس جا نماز پڑھ، تو والے نماز نہیں پڑھی. نماز حالانکہ پڑھ کے جانا پہ آپ نے زبان نبوت نے فرمایا واپس جا نماز پڑھ، انک لم تصلی، تو نماز نہیں پڑھی، مطلب سنت کے مطابق نہیں پڑھی. وہ بندہ واپس گیا سرکار دا حکم سے، جی میں انہوں آنا سی انہیں پھر نماز دہرائی، پھر آیا آپ نے پھر فرمایا ارجع، واپس چلا جا، فصلی، نماز پڑھ، انک لم تصلی، تو نماز نہیں پڑھی. انہیں پھر پڑھی، تیسری دفعہ پھر پڑھی تے آپ نے کہا تو نماز پڑھی نہیں. دیکھو کڈی قابل غور حدیث ہے. تے کہندا سرکار مینوں تے اس طرح دی آندی تے پھر تسی دس دیو. آپ نے فرمایا جدو نماز پڑھیا کر رکوع تے سجدہ تسلی نہ کریا کر. کئی بندے بدبخت چور نے، کئی مال چور کر دے نے، کئی اور چیزاں چوری کر دے نے، تے کئی ایسے بدبخت نے وہ نماز دی چوری کر دے نے. آپ سرکار نے فرمایا سب تو برا چور نماز دا چور ہے. تے نماز دی چوری کی رکوع سجدہ پورا نہ کرنا. تے اسی پتہ کیا جلدیاں مار گیا سانو، انج رکوع چ کھلوندے ہی نہیں سی، انج بس سجدہ ایٹھاں پر تک اس طرح نہ. کم از کم ہر جوڑ اپنی جگہ تے جب تک کھڑا نہ ہو جائے
اس وقت تک اگلی پروسیس ادا ہی نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کے اندر خشوع خضوع بڑا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو گھر میں، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو اور استاد اپنے شاگردوں کو بتائیں، اگر پوری قوم نماز صحیح کر لینا، اللہ کی قسم معیشت کا معاملہ اللہ بالکل صحیح کر دے، غریبیاں ختم ہو جان۔ تو ساڑیاں نمازیں ہی صحیح نہیں تو پھر باقی معاملات کی میں صحیح ہونے نہیں۔ اس واسطے میں آج درس اندر ایک ہوئی تھا کہنا سی کہ اسی سارے اپنی نمازیں صحیح کریے۔ اے میں خدا نفل دھیان کر لینا، اے کئی بدل اے تو کوئی نفل دھیان، اے طریقہ کی اللہ اکبر آرام ایسے رفع الیدین صحیح کرو، رکوع صحیح کرو، تو سجدہ صحیح کرو، تو سکون نال نماز پڑھو۔ اللہ سونا غریبیاں بھی ختم کرے گا، اللہ رحمتہ کرے گا، اللہ تھوڑا وقت بچائے گا۔ تو ایویں ادھر ادھر دے مصروفیتاں اللہ نہیں پائے گا، یہ رب دی رحمت ہے۔ اللہ کرے کہ اسی اپنی نمازاں صحیح کر لیے۔ جے نماز صحیح ہے تو باقی کام بھی ٹھیک نے، تو جے نماز ہی صحیح نہیں تو پھر باقی کام سے اے دیکھو اللہ نے نا مومنوں دی نشانیاں بیان کیتیاں نے۔ سب تو پہلے نمبر تے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومن وہ نے جنہیں اپنی نمازوں سے خشوع خضوع پیدا کر دینے۔ اللہ ساڈیاں نمازاں صحیح کر دے۔ بیماراں واسطے دعا کر لو، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ جی اپنی رحمت نے سر معاف فرما دے، یا اللہ سڑے حال تے رحم فرما، یا اللہ سر صبر معاف فرما۔ اللہ جی سڑے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اے میرے اللہ دنیا بھر دے مظلومہ دی مدد فرما، کشمیر فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما۔ اللہ جی جتنے بھی ظالم نے انہوں نے نیست و نبود کر دے، تباہ و برباد کر دے، عبرت دا نشان بنا دے، تے اپنے مظلومہ دی مدد فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نال مکمل تندرستیاں عطا فرما۔ اللہ تو اس بات تے قادر ہے، سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک، یا اللہ ساڈے جسماں دے اندر ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری نو نکال دے۔ اللہ سونیا ساڈے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح کر دے، تا حیات درست کر دے۔ اللہ سونے سن تا حیات تندرستیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا، اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا۔ اللہ سونے جب تک زندہ رکھنا، اپنی توحید تے قائم رکھنا۔ جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتوں فوت ہو گئے اللہ انہوں معاف فرما دے۔ یا اللہ خاص کر سڑے والدین جنہ نے والدین فوت ہو گئے اللہ تو انہوں نے والدین معاف کر دے، جنت اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ جنہ دے والدین زندہ میں اللہ انہوں بچے انہوں اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ رزق حلال عطا کر دے، حرام تو بچن دی توفیق دے دے، مکمل تندرستیاں عطا کر دے، آسانیاں پیدا فرما دے، مشکل آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، شیطان دی چالاں تو بچا لے، حاسدین دے حسد تو بچا لے، ظالمہ دے ظلم تو بچا لے۔ یا اللہ سن سارے انہوں نظر بد تو بچا لے۔ اے میرے اللہ دنیا و آخرت دی کامیابیاں نصیب کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك
في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.